محمد یا رب صلی وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج انشاءاللہ میں سورہ نحل کا 16واں رکوع اور 14ویں پارے کا 22واں رکوع، یعنی سورہ نحل کا آخری رکوع اور 14ویں پارے کا بھی آخری رکوع انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد ہماری سورہ نحل بھی ختم ہو جائے گی اور ہمارے 14 پارے انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، کان امتن، ایک امام تھے. یہ امت سے امت مراد نہیں ہے جس کو ہم اردو میں امت کہتے ہیں، یہاں یہ امام سے نکلا ہے. امامہ، امامہ یا امومو کا معنی امامت کرنا. تو الف میم اور میم، یہ لفظ جب اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں امامت کا معنی ہوتا ہے. تو یہ فعلتن کے وزن پر ہے، امتن. تو اس کا یہ ہے مفعول کے معنی میں. فعلہ کا لفظ عربی میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے نخبہ منتخب چیز کو کہا جاتا ہے، سلیکٹڈ مفعول ہے نا، جس پر کام ہوا ہو. تو امہ وہ جس کی اقتدا کی جائے، یعنی امام. امام بھی مأموم کے معنی میں. ایک ہے امہ کا معنی امامت کرنا، مأموم جس کی امامت کی جائے. تو امتن، بے شک ابراہیم ایک مقتدا تھے، یہ مطلب ہوگا اس کا. ایک رہبر تھے، ایک لیڈر تھے جن کو فالو کیا جاتا ہے. قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے. حنیفاً، حنفا کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، باطل چیز سے مائل ہو کر سیدھے راستے پہ چلنا. ایک ہوتا ہے آپ ویسے ہی سیدھے ٹریک پہ چل رہے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جگہ جگہ آپ کو برائی کی دعوت دی جا رہی ہے، غلط ٹریک پر چلنے کی دعوت دی جا رہی ہے، مگر آپ اس غلط ٹریک سے بچا کے اپنے آپ کو سیدھے ٹریک پہ چل رہے ہوں. تو ایسی صورت میں ایسے عمل کو حنف کہا جاتا ہے، یعنی حنیفاً عن الادیان الباطلہ، باطل دینوں سے بچتے ہوئے سیدھے راستے پر. اب آیت کا ترجمہ دیکھیں. بے شک ابراہیم ایک بہت بڑے مقتدا تھے. قانتا للہ، اللہ کے مکمل فرما بردار تھے. حنیفاً، باطل چیزوں سے ہٹتے ہوئے. ولم یکو، یکو اصل میں تھا یکن، تو نون کو حذف کر دیا جاتا ہے. ولم یکو من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، شکر گزار تھے. انعم نعمت کی جمع انعم، اللہ کی نعمتوں کے. اجتباہ، اللہ نے آپ کو سیلیکٹ کر لیا تھا، منتخب کر لیا تھا. اجتبا اصل میں تھا اجتبا یا اکتسبا کی طرح. وہداہ، اور اللہ نے آپ کو ہدایت دی تھی. الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. وآتیناہ فی الدنیا، اور ہم نے دیا ابراہیم کو دنیا میں حسنۃ، اچھی زندگی. وانہ فی الآخرۃ، اور بے شک تھے ابراہیم آخرت میں بھی، ہوں گے ابراہیم آخرت میں بھی. لمن الصالحین، اچھے لوگوں میں. یہاں علماء صالحین کا ترجمہ کرتے ہیں بہت اچھے لوگوں میں. وجہ اس کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کے لیے صرف اچھے لوگوں میں حشر ہونا تو کوئی فضیلت نہیں ہے نا، تو یہاں صالح سے کامل درجے کے صالحین مراد ہیں. تو اس لیے مفسرین اس کا ترجمہ میں کیا بات ملحوظ رکھتے ہیں کہ آخرت میں آپ ہوں گے کامل درجے کے صالح لوگوں میں، یعنی آپ کا شمار ہوگا. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ثم کا مطلب ابراہیم تو تھے، وہ تو چلے گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے آپ کی طرف وحی کی. ان اتبع، اصل میں تھا ان اتبع، وہ وحی یہ کی کہ اتبع ملت ابراہیم، کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کو فالو کریں. حنیفاً، باطل دینوں سے ہٹتے ہوئے. تو آپ نے بھی ابراہیم کے دین کو فالو کرنا ہے، باطل چیزوں سے ہٹتے ہوئے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. انما جعل السبت، بے شک ہفتے کا دن تو صرف بنایا گیا تھا. کیا بنایا گیا تھا؟ تعظیم کا دن. یہاں تعظیماً کا لفظ محذوف ہے، یا عظمت کا لفظ محذوف ہے. تو کیونکہ وہ بالکل بعض چیزیں واضح ہوتی ہے نا، ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے بنایا گیا تھا. کیا بنایا گیا تھا بھئی؟ قابل تعظیم. تو اللہ فرماتے ہیں وہ کس طرح سے قابل تعظیم تھا، تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. انما جعل السبت، ہفتے کا دن رکھا گیا تھا یا بنایا گیا تھا. علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فیہ، جو اس دن کے بارے میں اختلاف کرتے تھے. اختلاف سے یہاں مراد نظریاتی اختلاف نہیں، یہ عملی اختلاف ہے.
یعنی ہفتے کا دن اس قوم پر مقرر کیا گیا تھا جو اس دن کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے پریکٹیکلی، یعنی عملی اختلاف کر رہے تھے، کچھ اس کی تعظیم کر رہے تھے، کچھ تعظیم نہیں کر رہے تھے۔ تفسیر میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ، اور بے شک تیرا رب ضرور فیصلہ کرے گا، بینہم ان یہودیوں میں، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پکاریں، دعا یدعو کا معنی پکارنا، ادعو انصر کی طرح امر ہے، آپ بلائیں الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت حکمت کے ساتھ۔ حکمت کہتے ہیں، بہت ساری اس کی تفسیریں بیان کی گئی ہیں، اس کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ علم کی گہری باتیں اور ایسا ملکہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے جس میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے، تو ایسے شخص کو حکیم کہا جاتا ہے، اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلام کو حکمت کا کلام کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو بالکل واضح ہیں، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ خاص لوگوں پر وہ علم کھولتے ہیں، تو اس لیے علم کی گہری باتیں جس میں انسان، یعنی وہ علم کی بات جس سے آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز پیدا ہونا شروع ہو جائے، تو اس لیے کہتے ہیں نہیں بڑی حکمت کی بات کی ہے بھائی اس نے، یعنی بڑی گہری بات کی ہے اور مدلل بات کی ہے۔ تو آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، یعنی علم کی گہری باتوں کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، موعظہ نصیحت کو کہتے ہیں، حسنہ کا معنی اچھی، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم اور آپ ان سے جھگڑا کیجئے، یہاں جھگڑے سے مراد وہ لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ بحث کیجئے، مجادلہ کیجئے، مناظرہ کیجئے، جو بحث ہے وہ آپ ان سے کیجئے، باللتی اس طریقے کے ذریعے، یعنی بالطریقۃ التی اس طریقے کے ذریعے، ہی احسن جو سب سے اچھا ہو، یعنی دوسرے طریقوں کے مقابلے میں سب سے بہتر طریقہ ہو، اس طریقے سے آپ ان سے بحث کیجئے۔ ان ربک بے شک تیرا رب، ہوا اعلم وہ خوب جانتا ہے، عالم کمپیریٹیو ڈگری ہے، دوسرے کے یعنی سب سے دوسروں یعنی مخلوق کے سے سب زیادہ جانتا ہے، بمن ضل اس شخص کو بھی جانتا ہے، ضل عن سبیلہ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے، وہو اعلم بالمہتدین اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم انتقام لو، عاقب یعاقب معاقبتاً کا معنی ہوتا ہے انتقام لینا، اصل میں عقب کہتے ہیں ایڑی کو، آپ چلتے ہیں تو پیچھے پیچھے ایڑی ہوتی ہے، تو کسی بھی چیز کے انجام میں نتیجے میں جو چیز ہوگی اس کو بھی معاقبہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی کے بعد آنا، تو عام طور پر جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ جواب میں انتقام لیتا ہے، تو اس لیے اس عمل کو معاقبہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، تو یعنی ایک شخص کے عمل کے بعد جو عمل وجود میں آ رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم انتقام لو، فَعَاقِبُوا تو انتقام لو، بِمِثْلِ ما اس چیز کے بقدر، عوقبتم بھی جتنا تم سے انتقام لیا گیا ہے، حالانکہ تم سے انتقام نہیں لیا گیا تھا، تمہیں تو ٹارچر کیا گیا تھا نا، تم پہ ظلم کیا گیا تھا، لیکن اس ظلم کو مجازن معاقبہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس کو بھی میں نے بتایا نا صنعت مشاکلت کہتے ہیں، جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، قرآن کہتے ہیں یہ بھی مکر کرتے ہیں تو اللہ بھی مکر کرتا ہے، حالانکہ اللہ مکر نہیں کرتا، لیکن ان کے لیے چونکہ مکر کا لفظ استعمال کیا تو اللہ جواب میں ان کے مکر کا بدلہ دے رہا ہے، تو یہ بھی بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ وہی لفظ پھر دوسرے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ایک خاص موقع پہ تو ٹھیک ہے، اس موقع کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ اللہ نے صحابہ کرام جو ظلم کا انتقام لیں گے، اس انتقام کو تو معاقبہ سے تعبیر کرنا درست ہے، کیونکہ معاقبہ کہتے ہیں جواب میں جو کارروائی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ان کے ظلم کو بھی پھر معاقبہ سے ہی تعبیر کر دیا ہے، یہ مشاکلت، یعنی چونکہ صحابہ کے لیے معاقبہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو وہی جملہ جو اس سینٹنس میں انتقام لینے والوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہی مجازن ظلم کرنے والوں کے لیے بھی یعنی استعمال کر لیا گیا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اگر تم انتقام لو، فَعَاقِبُوا تو اتنا ہی انتقام لو جتنا انتقام تم سے لیا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے انتقام نہیں لیا، انہوں نے تو ظلم کیا ہے نا، لیکن جملوں میں ایسا کلام اس طرح کے موقعوں پہ معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ تو خلاصہ اس آیت کا کیا ہوا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اگر تم انتقام لو، فَعَاقِبُوا تو انتقام لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ اتنا جتنا تمہیں سزا دی گئی ہے، تم پہ ظلم کیا گیا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ اور اگر تم، واو مانا اور، لام تاکید کے لیے، ان صبرتم اگر تم صبر کر لو،
لہو خیرن، تو یہ صبر کرنا بہتر ہے، للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے۔ واصبر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے۔ وما صبرک الا باللہ، اور نہیں ہے صبر آپ کا مگر اللہ کے ذریعے، یعنی اللہ کی توفیق سے یہ ممکن ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غمزدہ نہ ہوئیے۔ ولا تکو فی ضیق، تکو اصل میں تھا تکن، نون حذف کر دیا، اور نہ ہو جائیں آپ فی ضیق، تنگی میں۔ ضیق تنگی کو اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کیا مذائقہ ہے اس میں، لوگ کہتے ہیں نا اس میں کیا مذائقہ ہے، کیا تنگی ہے بھائی۔ ولا تکو فی ضیق، اور آپ تنگی میں نہ ہو جائیے، مما، ان باتوں کی وجہ سے، یمکرون، جو یہ مکر کر رہے ہیں، جو مکر و فریب یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ تنگی میں نہ پڑیے، اپنے سینے کو تنگ نہ کیجیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین ہم، اور وہ لوگ، محسنون، جو احسان کرتے ہیں، یعنی خوب اچھا عمل کرتے ہیں۔ تو جو اچھے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، خاص طور پر عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرتے ہیں، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ اور اچھے عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جی ہمارا اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس رکوع کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ سورہ نحل کا چونکہ آخری رکوع ہے، تو آپ نے دیکھا سورہ نحل میں اللہ نے بہت زیادہ اپنی نعمتوں کو بیان کیا، اور نظریات کی اصلاح کی بھی دعوت دی کہ شرک مت کرو، اور عمل کی اصلاح کی بھی دعوت دی کہ برائی بھی مت کرو، کیونکہ دو طرح سے اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ ایک، آپ نعمتوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیتے ہیں، جس کی عبادت کرنی چاہیے اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہیں، حالانکہ نعمتیں صرف اللہ نے دی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ توحید پرست تو ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ عملاً اس کی فرما برداری نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ دونوں ناشکریوں کا اس صورت میں بہت زیادہ بیان ہوا ہے، اور خاص طور پر عرب میں چونکہ شرک بہت تھا تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، کیونکہ جب آپ توحید کے عقیدے کو مان لیتے ہو تو عربوں کے لیے پھر عملی طور پر ان کو ایک پریکٹسنگ مسلم بنانا یہ آسان تھا۔ وہ ہماری طرح منافق نہیں تھے کہ توحید کو مان بھی رہے ہیں کہ ساری نعمتیں اللہ دے رہا ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، لیکن عمل میں پھر ہم زیرو ہیں۔ تو وہ اس لیے قرآن نے ان کے عقیدے کی اصلاح کو فوکس کیا ہے کہ جب ایک دفعہ یہ مان لیں گے نا کہ اللہ ہی قابل تعریف ہے اور حلال و حرام کا اختیار اللہ ہی کو ہے، تو پھر یہ اللہ کو فالو کریں گے، جیسے کہ صحابہ نے کیا۔ جب مان لیا جو توحید پرست تھے وہ پھر عمل میں بھی ان کے توحید جھلکتی تھی۔ تو اب اسی مضمون کو آخر میں سمیٹا جا رہا ہے، اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی سن لیا، تم نے بستیوں کے واقعات بھی سن لیے۔ انسان کی نیچر ہے وہ اپنے باپ دادا کو فالو کرتا ہے۔ جب کوئی کسی بھی بات سے نہ سمجھ رہا ہو نا تو اس کو باپ دادا کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ مشرکین اکثر کہا کرتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو شرک کرتا ہوا پایا ہے تو ہم اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کریں گے۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں جتنے بھی باطل مذہب ہیں وہ کیوں ہیں؟ وہ اپنے باپ دادا کی وجہ سے ہیں۔ تو پھر مشرکین مکہ یہاں تک جب ان کو کہا جاتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو نا، تو معاذ اللہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی شرک کی نسبت کر دیا کرتے تھے۔ بھئی ہمارے باپ دادا شرک کر رہے ہیں تو ابراہیم تو ہمارے اصل جد امجد ہیں، وہ بھی کرتے ہوں گے۔ تو قرآن اس کی نفی کر رہا ہے کہ تمہیں دلائل کی دنیا میں اگر توحید سمجھ میں نہیں آتی تو تم تو زبان سے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو کم از کم ابراہیم کی تو مان لو تم۔ تو اس بات کو قرآن نے اس رکوع میں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نہیں تھے جو تم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو توحید پرست تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اور مکمل اللہ کے فرما بردار تھے، وہ تو شرک سے ہٹ کے توحید کے راستے پہ چلتے تھے۔ تو تمہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنا پڑے گا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو فالو کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے۔ بار بار کہتے تھے نا یہ سابی ہو گیا ہے، معاذ اللہ، سابی کا مطلب نیا دین لے کر آ گئے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی ابراہیم کے دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فالو کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے۔ اور پھر اس رکوع کے آخر میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے کہ آپ غم نہ کریں، آپ حکمت اور بصیرت کے ساتھ آپ دعوت کے کام میں لگے رہیں، اور جو مصیبتیں آپ پر آئیں ان میں آپ صبر کریں۔ اور پھر اللہ نے نبی سے وعدہ کیا کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ تو آپ اگر نیک عمل میں رہیں گے اور صبر سے کام لیتے رہیں گے تو فتح آپ ہی کے مقدر میں ہوگی۔
تو آپ نے جو اتنے دلائل دیے نا سورہ نحل میں، جو اللہ کے بتائے ہوئے دلائل ان تک پہنچائی، پھر بھی نہ مانے تو رزلٹ آپ ہی کے حق میں نکلے گا. اس پر اس صورت کو ختم کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کان امتن، ایک مقتدا تھے، رہبر تھے، جن کو ایک بڑی دنیا نے فالو کیا ہے، جن کو مشرکین بھی فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن وہ کیا تھے؟ وہ ایسے نہیں تھے جیسے مشرکین ہیں، بلکہ وہ قانتا للہ، وہ اللہ کے مکمل فرما بردار تھے. حنیفاً، اور تمام باطل چیزوں سے، جن میں سب سے بڑا باطل تو شرک ہے، اس شرک سے ہٹے ہوئے تھے، اللہ کی طرف مائل تھے. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پھر اللہ نے اس مضمون کو دوبارہ تکرار کر کے کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے. حالانکہ یہ بات قانتا للہ حنیفاً میں آ گئی، لیکن اللہ مشرکین کو الگ سے بتا رہے ہیں کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اجتباہ، اللہ نے آپ کو منتخب کیا تھا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف اللہ نے چلایا تھا. تو تم ابراہیم کے دین کو فالو کرو. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی اچھی زندگی دی، بت پرستی سے پاک. جو آدمی شریعت کو فالو کرتا ہے اس کی زندگی شراب سے پاک ہوتی ہے، زنا جیسی گندگی سے پاک ہوتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے پاک ہوتی ہے، سود سے پاک ہوتی ہے، جوئے سے پاک ہوتی ہے، طہارت والی زندگی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تم اپنی زندگیوں کو دیکھو اور ابراہیم کی زندگی کو دیکھو. ہم نے ابراہیم کو پاکیزہ زندگی دی، اچھی زندگی دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم آخرت میں بھی کامل درجے کے نیک لوگوں میں ہوں گے. ثم اوحینا الیک، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کے نہیں بھیجا. یہ بار بار مشرک کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کر دیا انہوں نے، تو اصل باپ تو تمہارے ابراہیم تھے. تو ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کے نہیں بھیجا. اوحینا الیک، ہم نے آپ کو وحی کی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کو فالو کریں اور باطل تمام چیزوں سے ہٹ کر. دیکھیں اس آیت میں ایک نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ انسان کی نیچر نا اس کی طرف مائل نہیں ہوتی کہ نئی چیز کو وہ قبول کرے، اور اللہ نے بھی انسان کی اس نیچر کا خیال کیا ہے. تبھی قرآن کی ابتدا کیسے ہوتی ہے کہ یؤمنون بالغیب، یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کتابوں پر جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان تمام پیغمبروں پر جو نبی سے پہلے گزرے ہیں. کیا مطلب؟ یہ نبوت کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ آتا ہے 26ویں پارے میں، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں کوئی ایسا رسول نہیں ہوں جو پہلی دفعہ دنیا میں آیا ہو، میرے سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں. تو تم بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ عجیب واقعہ ہوا ہے کہ کوئی اللہ نے کسی کو پیغمبر بھیج دیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایک روٹین چلی آ رہی ہو نا، اس سے ہٹ کے اگر کوئی بات کر رہا ہے، اور ایسی بات جس کی ماضی میں کوئی نظیر ہی نہیں ملتی، اس کے غلط ہونے کا امکان زیادہ ہے. اور جو وہ بات کرتا ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اس کا صحیح ہونے کا امکان زیادہ ہے. آج آپ اسلام میں دیکھ لیں، ایسا مسئلہ آج کل مذہبی اسکالر لے کر آئیں گے جو آپ نے 1400 سال میں کسی سے نہیں سنا ہوگا، اور پھر وہ آیتیں فٹ کرتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کو فالو کر رہے ہو. حالانکہ قرآن بھی مشرکین کو کہہ رہا ہے کہ بھائی ابراہیم جو باپ دادا تھے نا وہ توحید پرست تھے، تو یہ توحید کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تم نے بگاڑ کے جو ہے نا شرک معاشرے میں لے کر آئے ہو. اصل جو پرانی چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے وہ تو توحید ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو نئے نئے اسکالر کہہ رہے ہیں کہ ایک دم ایک نئی چیز لے آتے ہیں، اور جو نہ صدیوں سے کسی نے سنی ہوتی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کسی نے نہیں سنی ہوتی، اور وہ پھر قرآن حدیث کا لیبل لگا کے اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اس پہ گر رہے ہوتے ہیں جھک جھک کے، اور مان رہے ہوتے ہیں اس کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں. حق ہمیشہ سے رہا ہے، ہاں اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن پھر اللہ اس حق کو غالب کرتے رہے ہیں. تو حق وہ کبھی نہیں ہو سکتا جو اچانک ایک نئی چیز آ گئی ہو، جو اس سے پہلے ہمیں اس کا ثبوت ہی نہ ملتا ہو. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا، آپ نے بچپن میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ عام موزوں پہ مسح کرتے ہوں، کہیں بھی نہیں دیکھا. ہم نے تو اہل حدیث کو بھی نہیں بچپن میں دیکھا کہ عام موزوں پہ کبھی مسح کرتے ہو. اچانک ایک فتویٰ آیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، اور لوگوں نے عام ساکس پہ مسح کرنا شروع کر دیا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، آپ صدیوں پرانی 1400 سال سے جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، فقہا جو لکھ رہے ہیں قرآن حدیث کی تشریح میں، ان میں ہر کتاب میں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اچانک چند علماء نے سعودیہ کے فتویٰ دیا کہ جناب عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی، اور وہ فتویٰ بالآخر دنیا میں پھیل گیا. تو یہ نئی چیز ہے، صدیوں سے ایک چیز چلی آ رہی ہے. تمام عدالتیں، اسلامی عدالتیں 3 طلاقوں کو 3 کہتی آ رہی ہیں، لیکن اچانک ایک نیا فتویٰ آتا ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے کہ جی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. تو یہ بدعت ہے جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں.
لیبل قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے. جو چیزیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، تمام فقہا کتابوں میں لکھتے چلے آ رہے ہیں، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، تو وہ چیز صحیح ہے. تو قرآن و حدیث کی اسی طرح آپ دیکھیں بعض لوگوں نے رجم کا انکار کر دیا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو پتھروں سے مار کے اسلام میں کہیں ہلاک کرنا نہیں ہے. حالانکہ صدیوں سے جو فتویٰ چلا آ رہا ہے، ساری امت کا فتویٰ کیا چلا آ رہا ہے؟ نبی سے بھی حدیث میں ملتا ہے کہ آپ نے شادی شدہ عورت کو رجم کیا، شادی شدہ مرد کو زنا میں رجم کیا. صحابہ سے بھی فتویٰ ملتا ہے، تابعین سے بھی، چاروں اماموں سے بھی، محدثین سے بھی. لیکن آپ ایک نئے اسکالر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اسلام میں رجم نہیں ہے. جب ان کو یہ بتایا جائے کہ اتنے سارے علماء غلط کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، میں علماء کو نہیں مانتا. تو بھائی جب نئی چیز آپ ایک لے کر آ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو سارے کیا غلط تھے جبکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی تشریح میں کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں، اور آپ کو کم علمی کی وجہ سے وہ قرآن و سنت لگ رہا ہے، حقیقت میں وہ قرآن و سنت ہے نہیں. تو یہ خوب اصول اور ضابطہ اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ بھی مشرکین مکہ کو کہہ رہا ہے کہ اصل جو باپ دادا تھے نا تمہارے، وہ توحید پرست تھے. جو تم کہہ رہے ہو نا کہ توحید ایک نئی چیز ہے، نئی نہیں ہے، تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. تو نئی، اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی نئی چیز جو کبھی بھی اس کا کوئی ثبوت ہی نہ ملتا ہو، وہ بہرحال غلطی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھی وہی وحی کی ہے جو ابراہیم کو کی تھی، اور آپ کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے، بلکہ ہم نے یہی وحی کی ہے کہ ابراہیم ہی کے دین کو آپ نے فالو کرنا ہے، کوئی نیا دین نہیں گڑھنا. ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. پھر اللہ نے تکرار کی کہ ابراہیم کی سب سے بڑی کوالٹی تھی وہ مشرک نہیں تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کے دین کو فالو کر رہے ہیں اور مشرک نہیں تھے. تو جس دین میں شرک ہوگا وہ ابراہیم کا دین ہو نہیں سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. آپ کو پتہ ہے اس سے پچھلے رکوع میں حلال و حرام کا تذکرہ تھا نا، کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام مت کرو. تو یہاں بعض لوگ یہ اشکال کیا کرتے تھے کہ یہودیوں پر بھی تو مچھلی ہفتے کے دن حرام تھی، ہفتے کے دن کی تعظیم میں ان کے لیے حرام تھا کہ مچھلی نہیں کھانی، مچھلی کا شکار نہیں کرنا. تو مچھلی ایک حلال جانور بھی تو حرام ہوئی تھی نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے یہودیوں پہ کسی خاص وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ہم نے خود حرام کی تھی. اور ہفتے کا دن جو ہم نے ان کے لیے تعظیم والا بنایا، اس طور پہ تعظیم کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، یہ خاص یہودیوں کے حق میں بنایا گیا ہے، یہ کوئی کامن حکم نہیں تھا. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا. آگے اللہ نے یہودیوں کی جو تعبیر کی نا، وہ یہود کے بجائے کس سے کی؟ اختلافو فیہ، کہ انہوں نے بھی پھر اس میں اختلاف کیا. ان نالائقوں نے اس دن کی بھی تعظیم نہیں کی، اور کچھ لوگوں نے شکار نہیں کیا، کچھ لوگوں نے شکار کیا. تو اس کی ڈیٹیل تو دوسرے مقامات پر زیادہ ہے، یہاں اللہ نے صرف ایک اجمالی طور پر اس کا بیان کیا. فرمایا انما جعل السبت، ہفتے کا دن تو صرف بنایا گیا تھا، علی الذین اختلفوا فیہ، صرف ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا، عملی اختلاف، یعنی وہ بھی انہوں نے اس کی تعظیم نہیں کی، بلکہ آدھوں نے کی، آدھوں نے نہیں، کچھ نے کی، کچھ نے نہیں کی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور تیرا رب قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے، یعنی عملی فیصلہ. وہ کیا ہے کہ سزا دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تعظیم نہیں کی، اور ان کو جزا دے گا جنہوں نے تعظیم کی. تو یہ ایک واقعہ جزویہ تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، یہ بتانا مقصد ہے. آگے سورت کا اللہ اختتام کر رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دلائل توحید پر بھی قائم کر دیے، ان کو مثالیں بھی دے دیں، اور اللہ کی نعمتوں کو بھی بیان کر دیا. سورہ نحل میں کہیں دودھ کی مثال، کہیں شہد کی مکھی کی مثال. تو آپ اپنے کام میں لگے رہیں. اب چونکہ مخالفت بہت ہو رہی ہے، تو اس مخالفت کی وجہ سے نہ تو آپ نے دعوت چھوڑنی ہے، اور نہ دعوت کے طریقے میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے جس میں جذباتیت کا عنصر غالب ہو، حکمت اور مصلحت کا عنصر مغلوب ہو. ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور بہترین طریقے سے دعوت میں لگے رہنا ہے. اس فکر میں چھوڑ دیں کہ کون آپ کی دعوت کو مانتا ہے، کون آپ کی دعوت کو نہیں مانتا. لہذا فرمایا ادعو الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، بالحکمتی، علم کی باتوں کے ساتھ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے. یعنی آپ علم کے موتی بکھیرتے رہیے، اس طرح سے لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں. والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین واعظ کے ساتھ. بہترین واعظ کیا ہوتا ہے؟ جو موقع کے مطابق ہو. سب سے بہترین تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ جو اس وقت کے لحاظ سے سوٹیبل ہو.
بعض دفعہ سختی مناسب ہوتی ہے، بعض دفعہ نرمی مناسب ہوتی ہے، بعض دفعہ الفاظ کا سلیکشن وہ مناسب نہیں ہوتا جو آپ کر رہے ہیں. یعنی موقع کے لحاظ سے جو طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہو وہ طریقہ آپ اختیار کیجئے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ ان سے بحث کیجئے اس طریقے پر جو سب سے بہتر ہو. وہ بہتر طریقہ کون سا ہے؟ نرم لہجے میں، اور دلائل کی دنیا میں انسان دلائل سے بات کرے، جو بھی ایک کسی بھی زمانے میں سوٹیبل اور بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے وہ طریقہ. اور اس میں یہ بھی ہے کہ نرم طریقہ، جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ انتقام مت لو، اگر لینا ہے تو پھر اتنا انتقام لے سکتے ہو جتنا ظلم کیا ہے. تو جادلہم باللتی ہی احسن میں یہ بھی داخل ہو گئی بات کہ صبر کے ساتھ آپ نے ان کو دین کی دعوت دینی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. یہ گویا کہ اشکال کا جواب ہے کہ اے اللہ، جب ہم بہت اچھے طریقے سے ان کو دعوت دیں گے اور ہم صبر کا راستہ اختیار کریں گے، حکمت کے ساتھ بلائیں گے، تو چند عقل مند لوگ تو آ جائیں گے اس سے، لیکن بہت سارے لوگ پھر بھی ہٹ دھرمی اور ضد کا شکار ہیں، تو ہمیں پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑتا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو لوگ تو دین پہ آئیں گے ہی نہیں، تو اس طرح تو دین پھیل ہی نہیں رہا. ہم کیسے ان کو دین کی دعوت دیں؟ یہ تو اس کا تو ہمیں نتیجہ نظر ہی نہیں آ رہا. اس کا اللہ نے آگے جواب دیا کہ جس طرح سے آپ کو دعوت دینے کا مکلف بنایا ہے نا، آپ نے اسی طرح سے دعوت دینی ہے. کیوں؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے. تو اللہ تو جانتا ہے نا، تو چھوڑ دیں آپ، جو گمراہ ہونا ہوگا ہو جائے گا، لیکن آپ نے اپنے دعوت کے طریقے میں وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا جو حکمت سے خالی ہو. ہوتا اصل میں یہ ہے نا کہ جب کوئی مان نہیں رہا ہوتا نا، تو انسان پھر بعض دفعہ ایسا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے جو سوٹیبل نہ ہو. اس کی بالکل واضح مثال ہے کہ آج کل ملک میں بغاوت کی باتیں بہت ہو رہی ہیں کہ جی پاکستان اسلامی ریاست ہے، لیکن چونکہ پریکٹیکلی اسلام نافذ نہیں ہے لہذا مسلح جہاد کرو. اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں، اس سے کامیابی تو نہیں ملے گی، جو تھوڑا بہت دین رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ پھر ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں، پھر ہم کچھ طریقہ اختیار نہ کریں. بھائی وہ طریقہ اختیار کریں جو سوٹیبل ہو، جو حکمت پر مبنی ہو. اب لوگ پھر جواب میں کیا کہتے ہیں کہ جو حکمت پر مبنی طریقہ ہے نا، وہ تو ہم نے کئی سالوں سے استعمال کر کے دیکھ لیا، اس کا تو کوئی رزلٹ نکل ہی نہیں رہا. اس کا تو حالانکہ کوئی سالوں سے وہ طریقہ اختیار کیا ہوتا نہیں ہے، بلکہ کیا ہی نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض کیا بھی ہو تو بھائی اگر رزلٹ نہیں نکل رہا تو اس کے نتیجے میں ہم وہ طریقہ تھوڑی اختیار کر سکتے ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوں. تو ایسے موقع پہ یہی کہا جائے گا بھائی ہم اسی کے مکلف ہیں جو حکمت اور مصلحت پر مبنی طریقہ ہو. باقی پھر اللہ کو پتہ ہے کہ کون گمراہ ہے، اللہ خود ہی انتقام لے لے گا. ہم کبھی بھی لوگوں کی ہدایت کے چکر میں ہدایت پر زبردستی لانے کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے جو گراؤنڈ ریئلٹی جس سے میچ نہ کر رہی ہو اور اس طریقے میں فائدے کے بجائے نقصانات کا خطرہ زیادہ ہو. تو چونکہ مکہ میں مسلمان کمزور تھے، مدینہ میں تو اجازت دی آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں، لیکن مکہ میں اجازت نہیں تھی. وجہ اس کی یہی تھی کہ ابھی آپ کمزور ہیں، آپ نے دعوت دے رہے ہیں محبت کے ساتھ اور اس کا رزلٹ نہیں آ رہا، دیکھ رہے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جو ہو بھی رہے ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے. تو اب اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ یہ طریقہ تو سوٹیبل نہیں ہے، تو ہمیں تو تلوار اٹھانے کی اجازت دے، ہم ان پہ سختی کریں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نا 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 نا، آپ نے حکمت کے ساتھ اور بہترین انداز سے ان کو دعوت دینی ہے، اپنے رب کی طرف بلانا ہے. باقی کوئی اگر ایمان نہیں لے کر آ رہا تو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتا ہے کون گمراہ ہے، تو اس کو گمراہی سے بچانے کے لیے ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا جس میں نقصان کا خطرہ اور بھی زیادہ ہو، جو تھوڑی بہت قوت ہے وہ بھی ختم نہ ہو جائے کہیں. تو بالکل یہ آیت آج کے حالات پہ فٹ آتی ہے کہ ہم اسباب کے مکلف ہیں، ہم کسی کو زبردستی ہدایت پہ نہیں لا سکتے. ہم نے اپنی ذمہ داری زمینی حقائق کو دیکھ کر پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد لوگ اگر نہیں آ رہے دین پر تو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، پھر اللہ کو پتہ ہے کون اس کے راستے سے گمراہ ہو رہا ہے، اللہ آخرت میں انتقام لے لے گا. تو یہ یاد رکھیں، صرف مکہ کے لیے نہیں، آج کے ہر زمانے کے لحاظ سے یہ آیتیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ کو خوب پتہ ہے کون ہدایت کے راستے پر آ رہا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم انتقام لو بھی، یعنی انتقام بھی لینے کی اجازت ہے نا. اگر کوئی آپ پہ ظلم کرتا ہے تو جتنا ظلم کرے، قرآن میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کوئی آپ پر زیادتی کرتا ہے، ایک تھپڑ مارا تو شرعاً آپ کو اجازت ہے کہ اس حد تک انتقام لے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی جب ہے جب اتنا انتقام لینے کی قدرت بھی ہو.
تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم انتقام لو بھی فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اتنا ہی انتقام لینا جتنا تم پہ ظلم ہوا، اس میں بھی تمہیں زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر سے کام لوگے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی مسلمان کمزور ہیں، ابھی اگر برابر سرابر بھی بدلہ لیا نا تو اس میں فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہیں، لہذا اب بھی بہتر یہی ہے کہ صبر کر لو، برداشت کر لو۔ اللہ انشاءاللہ مسلمانوں کو قوت دے گا، طاقت دے گا۔ مدینہ میں حالات چینج ہو رہے ہیں، وہاں ایک ریاست بنے گی، پھر تم پر کوئی اس طرح ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو اس وقت تک صبر کا راستہ اگر اختیار کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی خطاب کر رہے ہیں کہ صحابہ کو تو اللہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جی، شخصی انتقام لیا جا سکتا ہے، کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ میں اگر طاقت ہے تو اتنا انتقام لو، لیکن ان کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ صبر کرنا ان حالات میں بہرحال بہتر ہے۔ جیسے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا، نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم کب تک صبر کریں، ہم انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم جلدی مت کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ تو آپ نے مزید صبر کی تلقین کی، تو اجازت دی انتقام لینے کی، لیکن ترغیب صبر کی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صاحب عزیمت پیغمبر تھے تو آپ کو خصوصی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے تو صبر ہی کا راستہ اختیار کرنا ہے، آپ نے انتقام نہیں لینا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس میں دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نمبر ایک، اللہ سے توفیق مانگیے، کیونکہ بہت زیادہ مشکلات ہیں، ان میں جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی صبر کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو اللہ سے مدد مانگیے۔ نمبر دو، اس میں تسلی بھی ہے کہ آپ کو صبر کرنا مشکل بہت لگ رہا ہے، لیکن یہ صبر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اسباب کو نہ دیکھیں، اللہ کی توفیق کو دیکھیں، تو اللہ توفیق دے گا آپ کو صبر کی، اور وہ صبر آپ سے ہو جائے گا۔ تو یہ جو مایوسی ہو رہی ہے نا کہ پتہ نہیں میں ان حالات میں صبر کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، تو بھئی آپ نے تھوڑی کرنا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے گا نا، تو جو کام کی اللہ توفیق دے دے اس سے کون روک سکتا ہے۔ تو اس میں تسلی بھی ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ سے صبر ہو جائے گا، آپ مایوس نہ ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اب جب صبر کریں گے تو پھر وہی اشکال ہوگا کہ یہ لوگ تو پھر مسلمان ہوں گے نہیں، اس دعوت سے تو یہ دین پھیل نہیں رہا، اس کا تو بہت تھوڑا اثر ہے، چند لوگ ہی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ نے ان پر غم نہیں کرنا کہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، اتنے لوگ کفر پہ مر کیوں رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے، آپ غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو اسلام کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں اس سے تنگی میں نہ آئیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے، زمینی نقشے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فتح ملے گی، کہ بڑی سخت تدبیریں کر رہے ہیں اور بڑی ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اسباب تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نہ غم کریں اور نہ آپ تنگی میں جائیں۔ کیوں؟ اللہ کا قاعدہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کیا قاعدہ ہے؟ وہ سورہ نحل کی آخری آیت میں اللہ نے بیان کر کے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو تسلی دی۔ وہ قاعدہ یہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور خوب اچھا عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ یہاں صبر کرنا بہت مشکل تھا نا، اس لیے اس کو بہت اچھے عمل سے تعبیر کیا کہ جو احسان کرتے ہیں، بہت اچھا عمل کرتے ہیں، اللہ ہے انہی کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو ظاہر ہے کامیاب اسی نے ہونا ہے نا۔ ٹھیک ہے، طاقت ان کے ساتھ ہے، قوت ان کے ساتھ ہے، اسباب ان کے ساتھ ہیں، یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو، لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ اللہ ہوگا فتح اسی کو ملے گی۔ لیکن آپ نے حکمت والا راستہ تبلیغ کا چھوڑنا نہیں ہے، اور حکمت ہی کے ساتھ آپ نے ان کو بلانا ہے۔ یہ ہماری صورت الحمدللہ ختم ہو گئی، اور اس صورت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا، توحید کا مضمون جگہ جگہ، وہ تو پورے قرآن میں، خاص طور پر مکی صورتوں میں، اور اللہ نے شہد کی مکھی کی مثالیں دیں، دودھ کی مثالیں دیں، جانوروں کی مثالیں دیں، اور نباتات کی مثالیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا، ایسی بستی کے واقعات کو بیان کیا جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی، جن پر عذاب آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ شرک یہ بدعت ہے، توحید یہ پرانا دین ہے، آدم سے لے کے چلا آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کے حامل تھے۔ شرک ایک خود ساختہ، ایک گڑا ہوا ایک مذہب ہے، اور توحید جو ہے ابراہیم علیہ السلام اسی کے پیروکار تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لے کر آ رہے، وہ اسی توحید کے داعی ہیں جس کے ابراہیم علیہ السلام دعوے دار تھے۔ اور پھر اللہ نے آخر میں اہل ایمان کو بھی حکم دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ دلائل کے انبار لگا دیں، اور حکمت کے ساتھ اور عمدہ طریقے سے آپ نصیحت میں لگے رہیں۔ ہدایت دینا
آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو میں نے سزا دے کے جہنم میں ڈالنا ہے اور کس کو ہدایت دے کے میں نے جنت میں لے کے جانا ہے۔ اور پھر صبر کریں اور اللہ سے اس صبر کی توفیق مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے 14 پارے مکمل ہو گئے، اصل میں تو 15 پارے مکمل ہو گئے کیونکہ ہم 30ویں پارے کا پہلے ہم تفسیر ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ 30ویں پارے کو بھی ملائیں اور یہ شروع کے 14 پارے ملائیں تو 15 پارے ہمارے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ اور اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ ہمارا آدھا قرآن الحمدللہ تفسیر میں کمپلیٹ ہو گیا۔ میں آپ لوگوں سے پھر گزارش کروں گا کہ اس کی قبولیت کی دعا بھی مانگیں، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہم سے اس پہ توبہ استغفار بھی کرنے چاہیے، اور ان دروس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا، میرے لیے بھی، ہمارے والدین اکابر اساتذہ کے لیے، کیونکہ اس طرز پہ جس طرز پہ میں درس دے رہا ہوں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر کے ان کی گرامر سکھا کے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو اس خاص طرز میں کیا ہوگا کہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا۔ میں لمبی چوڑی تفسیریں نہیں بیان کر رہا اس میں، میرا جو ہدف ہے، فوکس ہے، جو بار بار بیان کرتا ہوں، اس طرح سے قرآن کو یاد کرایا جائے کہ جب آپ نماز میں قرآن پڑھیں یا ویسے قرآن کی تلاوت کریں یا کہیں قرآن سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم 15واں پارہ شروع کریں گے اور سورہ بنی اسرائیل شروع کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں جیسے ہمارا آدھا قرآن کمپلیٹ ہوا، اللہ احسن طریقے سے بقیہ کی بھی ہمیں تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔